الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لكم. زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے، وقت کم ہے، سفر ہے، اس لیے دعا فرمائیے اللہ پاک کرنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہمیں آپ کو اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے اور بڑی قیمتی یہ زندگی ہے. اگر اس زندگی کو غفلت میں ہم نے گنوا دیا تو پھر سوائے بربادی اور پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے جب ہمیں اور آپ کو اللہ پاک قرآن میں اعلان کر کے بتا رہے ہیں کل من علیہا فان، ہر شے فانی ہے، ویبقا، اور بقا اگر کسی ذات کی ہے، ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف بقا باقی رہنے والی ذات، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. تو جب وہی صرف باقی رہنے والی ذات ہے تو عقل کا تقاضا ہے، عقل کہتی ہے کہ ہم اور آپ دل انہی سے لگائیں، چونکہ انہی کے پاس مر کے چلنا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، تو انہی کے پاس جب جانا ہے تو انہی سے دل لگائیں. اور جب ان سے دل لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ خوش ہوں گے، اور جب وہ خوش ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جنت دیں گے. ان کی خوشنودی میں جنت ہے. لیکن ہائے افسوس، نفس و شیطان نے ہمیں اور آپ کو ایسا اپنی چنگل میں لے لیا ہے کہ فکر آخرت ہی سے ہم غافل ہو گئے. اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں تو نے سمجھا نہیں زندگی کو، اس سے قائم نہ رشتہ رہے گا. موت دلہن بنے گی وہ ناداں، اور تو اس کا دولہا بنے گا. تو نے جس کا کفن نام رکھا، تیری شادی کا جوڑا بنے گا. غسل دے کر یہ تجھ کو پھر اٹھائیں گے تیرے بدن کو. تو نے جس کا کفن نام رکھا، تیری شادی کا جوڑا بنے گا. پھر اٹھائیں گے تیری یہ ڈولی، قبر کے سمت لے کر چلیں گے. پھر اٹھائیں گے تیری یہ ڈولی، قبر کے سمت لے کر چلیں گے. راہ طے ہوگی کاندھا بدلتے، اور ہونٹوں پہ کلمہ رہے گا. یہ سبق تجھ کو دیتا ہے قرآن، یہ سبق تجھ کو دیتا ہے قرآن، اپنے اللہ سے دل لگا لو، ورنہ دنیا کا یہ مال ثاقب نہ تیرا نہ میرا رہے گا. ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب بادوی، سب کہو رحمت اللہ علیہ. یہ ان کا کلام میں نے پیش کیا ہے. سوچئے کیسی منظر کشی کر رہے ہیں اس وقت جب جنازہ نکلتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تیری دولت کو سب بانٹ لیں گے، کچھ بھی باقی نہ تیرا رہے گا. اس لیے جب کچھ رہنے والی چیز ہے ہی نہیں، سب فانی ہے، فنا ہو جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے جو صرف ایک ذات ہے، اس لیے اس سے دل لگایا جائے. جب اس سے دل لگی ہو جاتی ہے تو پھر عبادت کرنی آسان ہو جاتی ہے، راتوں کو اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، تلاوت آسان ہو جاتی ہے، لوگوں کا حقوق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. آج تو ہم فکر آخرت سے غافل ہو گئے، جبکہ دھڑا دھڑ موتیں ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم فکر آخرت میں نہیں لگے ہوئے ہیں. ہمارے اکابرین جتنے بھی تھے وہ سب کے سب فکر آخرت رکھتے تھے، درد دل رکھتے تھے.
ہر دم بس اسی دھن میں لگے رہتے تھے. اس لیے ہمیں آپ کو بھی دھن پیدا کرنی چاہیے. اب یہاں غلطی یہ ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے بس آج ہی عبادت شروع کیے، آج ہی توبہ کیے، بس جنید بغدادی بن جائے، خواجہ اجمیری بن جائے. نہیں، ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ کے ایک بزرگ ہمارے علاقے کے، اسی علاقے اپنے علاقے ٹانڈا، میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، لو لاگت لاگت لاگی. لو محبت، یعنی دھیرے دھیرے لگتے لگتے اللہ پاک سے لگنے لگے گی. لو لاگت لاگت لاگی، بھائی بھاگت بھاگت بھاگی، بہت بہت دنوں کا سول منوا، جاگت جاگت جاگی. یہ بہت دن سے جو غافل ہے، جب اس پر ہم ضرب لگائیں گے اللہ اللہ اللہ، یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس پر ضرب لگائیں گے تو پھر اس کے اندر فکر آئے گی، پھر اس میں احساس بیدار ہوگا، پھر فکر آخرت بڑھے گی. اور جب فکر آخرت آتی ہے اور اللہ کی محبت کی دھن جب سما لیتی ہے تو پھر آدمی دعا کرتا ہے، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اب بتا دے مجھ کو رب دو جہاں. تو پھر اس کو ایسی لذت ملنے لگتی ہے، ایسا سرور، ایسا کیف ملنے لگتا ہے، پھر بندہ ایسا مچلنے لگتا ہے. تو پھر یہی کہتا ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. اس لیے اپنے دل کی دنیا کو اللہ اور نبی کی محبت سے، قرآن کی عظمت سے، اسلام کی حقانیت سے آباد کیا جائے، نہیں تو اس میں بربادی لازمی ہے. اور جب اس کی آبادی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا اور آپ کا جو قدم اٹھے گا وہ فکر آخرت کے لیے ہی اٹھے گا انشاءاللہ. تو جب ہم کو پتہ ہو گیا کہ ہر شے پانی ہے اور ہر شے موت کے گھاٹ، ہر جاندار موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، تو جب مرنا ہے، مر کے اللہ کے پاس چلنا ہے تو ان سے دل لگائیں. اور جیسے میں کہا کرتا ہوں، اللہ سے دل لگانے سے پہلے ہمیں نبی سے دل لگانا پڑے گا، اور جب تک نبی کی ذات سے دل نہیں لگے گا تب تک اللہ سے کیسے لگے گا. ان کی محبت شرط ہے اللہ کی محبت پانے کے لیے. اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں محمد کی محبت، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو جب اس میں خامی ہوگی یعنی محبت رسول میں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ کی محبت یہ تو ہمیں آپ کو مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ ان کی نہ ملے. اس لیے شرط ہے. شرط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں. خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان، کیا فرماتے ہیں کہ تم کوشش کرو، تم محنت کرو، تم جستجو کرو، تم سنت پر چلو، درود پڑھو. کس لیے؟ اس لیے تاکہ آمینہ کے لال کا در تمہارے لیے کھل جائے، یعنی تم یہاں قبول ہو جاؤ تو انشاءاللہ اللہ کا در کھلا ہوا خود بخود تمہیں مل جائے گا انشاءاللہ. آمینہ کے لال کا در اگر تمہارے لیے کھل گیا تو اللہ کا در خود بخود کھلا ہوا ملے گا انشاءاللہ. اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، اپنی معرفت عطا فرمائے. اس لیے دعا کریے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.